دوسری بات کیا پتہ لگتی ہے کہ جتنے بھی گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں نے تو اتنے گناہ کیے اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو پہلے گناہ کی طرف رغبت دلائے، اور پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو رب کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تو یہ شیطان کی بہت بڑی اسٹریٹجی ہے کہ وہ پہلے وہ گناہ کروائے گا اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کروائے گا، تاکہ وہ میک شور کرے کہ انسان جو ہے وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ کیونکہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ انسان کو یہ نہیں ہے کہ صرف گمراہ کرنا ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ گمراہ کر کے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ نکلے کہ یہ کسی طریقے سے زیادہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اس کا یہ ٹارگٹ ہے۔ تو کیا ہے کہ کسی بھی موقع پہ اپنی زندگی میں اگر احساس ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، اور اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ زندگی میں کسی وقت بھی ہمیں احساس ہو گیا، ہاں موت سے پہلے کرنی ہے، جب غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے، جب بالکل موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو آتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا یعنی قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو اس سے پہلے کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جب کہا کہ فلاں شخص سے پوچھو، تو ایک پادری کا دیا پتہ کہ اس سے جا کے پوچھو، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایسا جواب دیا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپ کے پاس کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئے یا کسی بھی انسان سے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو حکمت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے، فوراً ہی اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو جانا چاہیے۔ کہ آپ کے پاس کوئی آیا، کسی نے آپ سے ذکر کیا کہ دیکھو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے یہ غلطی کر دی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے یہ ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ پہلے کہیں تم نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم تو گئے، تمہارا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو فوراً کیا کیا؟ مایوس کر دیا، اس کو ڈسکریج کر دیا کہ بھئی اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حکمت کے ساتھ جو احکامات جہاں پہ ہمارے دین میں جہاں فلیکسیبلٹی موجود ہے اس کو یوز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فوراً ہی جنت و جہنم کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پکڑے دوسرے کو بتا دے اور مایوس کر دیا جائے۔ تیسری چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ جب بھی کوئی بات پوچھیں کسی اہل علم سے پوچھیں، ہر چلتے پھرتے کے سامنے اپنا مسئلہ نہیں رکھ دینا چاہیے۔ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو دیکھا جی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے شلوار کرتا بھی پہنتا ہے، تو یہ تو بڑا کوئی دیندار بندہ ہوگا، تو چلو جی ہر مسئلہ اسی سے پوچھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ظاہری حلیہ ہوتا ہے اس چیز کی دلیل نہیں ہوتا کہ اس انسان کے پاس علم بھی ہے۔ تو علم والوں کو ڈھونڈیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے اپنے مسائل، اپنی پرابلمز، اپنے ایشوز اہل علم سے پوچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں جن کو واقعی قرآن و سنت کا صحیح علم ہے، ان کے پاس جا کے اپنی باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان سے مسائل پوچھنے چاہیے۔